آپ جانتے ہیں کہ پاکستان وومن آرمی یونٹ کا نام کس بہادر خاتون کے نام سے رکھا گیا ہے؟ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان عورت نے پورے یورپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور کس طرح ایک صحابیہ نے صرف ایک لکڑی کی مدد سے 30 کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام کی سب سے بہادر وومن کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ سبسکرائب کریں LG فیکٹس کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا اپڈیٹ آپ کو آسانی سے مل سکے۔ خولہ بنت ازوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے دور کی سب سے بڑی جنگجو مانی جاتی ہیں۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے بہادر صحابی حضرت دیرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ آپ کی شجاعت کے قصے اتنے مشہور تھے کہ کافر آپ کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے۔ حضرت خولہ نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لے کر مسلمانوں کو فتح دلوائی۔ ایک دفعہ جنگ اجندان کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت دیرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں سے لڑتے لڑتے اپنے لشکر سے الگ ہو گئے اور دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانی فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے سب سے بہادر نوجوانوں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ حضرت دیرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لا سکے۔ ابھی یہ لوگ تیاری کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے ایک نقاب پوش گھوڑے سوار کو میدان جنگ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ بجلی کی رفتار سے ان کے پاس سے گزرا اور کافروں کے لشکر پر اکیلا ہی حملہ کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اتنا بے خوف دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے سمیت کافروں سے جنگ لڑنا اسٹارٹ ہو گئے۔ یہ نقاب پوش اپنی تلوار کی مدد سے ایک کافروں کو مارتا ہی جا رہا تھا۔ ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور لڑائی میں مصروف ہو گیا۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا تو بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر بار 3 بار پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ خولہ بنت ازوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو چونک گئے، کیونکہ وہ ایک عورت تھی اور مردوں کی طرح جنگ لڑ رہی تھی، اور آخر میں انہوں نے اپنے بھائی حضرت دیرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ اسی طرح جنگ یرموک میں رومیوں کی فوج نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر اچانک سے حملہ کر کے ساری عورتوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں دریا کے کنارے لے گئے اور وہاں پر قید کر لیا۔ اس وقت مسلمان عورتوں کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی گھوڑے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور مسلمان عورتوں سے کہا کہ وہ خیموں کی لکڑیاں توڑ کر دشمنوں پر حملہ کر دیں۔ ان مسلمان عورتوں نے خیموں کی لکڑیاں توڑی اور ان لکڑیوں سے کافروں پر وار کر دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لکڑیوں سے کافروں کے سر پر ایسا وار کرتی کہ وہ وہیں دم توڑ دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان جانباز صحابیہ نے ان کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ اپنے لشکر کو آزاد کروا لیا۔ اسلامی تاریخ میں ان جنگجو کا نام سنہری حرفوں میں لکھا گیا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بہادر اور وومن آرمی یونٹ کا نام بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کے سب سے بڑے گورنمنٹ کالج کا نام بھی خولہ بنت ازوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ صحابیہ واقعی میں بہت بہادر تھی۔ نصیبہ بنت کعب۔ ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام عمارہ بنت کعب تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کی وہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ یہ اتنی بہادر تھی کہ دشمن ان کے نام سے ہی کام جاتے تھے اور کسی میں ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ خاص طور پر یہ غزوہ احد میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جنگ احد کے دن حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صحابیات کے ساتھ جنگ کے میدان میں موجود تھی اور مسلمانوں کے لشکروں کو پانی پلانے کا کام کر رہی تھی، لیکن اللہ کی حکمت سے اچانک سے جنگ کا تختہ پلٹ گیا اور مسلمانوں کی جیت شکست میں بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مورچے کے باہر کھڑے تھے اور اس دوران کافر اور دشمن کا ایک گروہ اپنی ناپاک تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ان میں سے ایک کافر اپنی ناپاک تلوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی تلوار اور آقا کریم کے درمیان ایک تلوار حائل ہو گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اس تلوار سے بچا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو تلوار اٹھائے کھڑی تھی۔ ابھی یہ اس کافر سے لڑ ہی رہی تھی اور پیچھے سے ایک دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون نکلتے دیکھا تو یہ سخت طیش میں آ گئی اور اس کافر پر اپنی تلوار سے حملہ کر دیا۔ آخر کار حضرت نصیبہ نے ان کافروں کی گردنیں اڑا لی اور پوری جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر حفاظت کرتی رہی۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج عمارہ نے سب بہادروں سے زیادہ بہادری دکھائی ہے۔ ان صحابیہ کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ کافر ان کو لڑتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے فوجیں تیار
اختیار کی تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئی اور مسلمہ کذاب کو مارنے کے لیے نکل پڑی۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج اس کا گھراؤ کر چکی ہے تو یہ اپنی فوج لے کر چھپ گیا، لیکن حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈ لیا اور اس پر پہلا وار حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا تھا، جس سے وہ گھائل ہو گیا اور پھر دوسرے صحابہ نے مل کر اس کا کام تمام کر لیا۔ اس لڑائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 11 زخم آئے تھے اور ایک بازو سے بھی محروم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان عظیم مجاہدہ نے اپنی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے علاوہ جنگ یمامہ، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور جنگ حنین میں بھی حصہ لیا اور ایک بہادر واریہ کی طرح دشمنوں کا خاتمہ کیا۔ ان جیسی بہادر خاتون دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سیدہ الحرہ، اگر اس خاتون کی بات کی جائے تو یہ نہ صرف ایک سچی اور جانباز مسلمان جنگجو تھی، بلکہ یہ اتنی دلیر اور نڈر تھی کہ ان کا نام سن کر ہی دشمن کی روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ سیدہ حرہ کا تعلق اسپین کی آخری مسلم ریاست گرناڈا سے تھا۔ اس وقت عیسائیوں نے گرناڈا کو فتح کر لیا تھا اور وہاں رہنے والے مسلمانوں پر بے حد تشدد کر کے عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے اسے قتل کر لیتے، یہاں تک کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی۔ ان مہاجرین میں سے سیدہ حرہ کا خاندان بھی شامل تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے سب سے امیر گھرانے کی بیٹی تھی اور ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف 7 سال تھی، لیکن بچپن ہی سے ان کے اندر اسلام کو لے کر اتنا جوش و جذبہ تھا کہ آپ سے مسلمانوں کی ہار برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ آپ اپنی سلطنت کی ملکہ بن گئی اور آپ نے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کو تیار کر دیا تھا۔ جب آپ کی فوج تیار ہو گئی تو آپ نے اپنے لشکر سمیت بحری جہاز میں سوار ہوئی اور کافروں پر حملہ کر دیا۔ کافروں کے لیے یہ وقت قیامت سے کم نہیں تھا کہ وہ لوگ اس جنگ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اس وومن واریر نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ وہ لوگ دوبارہ کبھی سنبھل ہی نہیں پائے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ برتقال کے جس بازار میں عیسائی مسلمان عورتوں کو فروخت کرتے تھے، اس برتقال میں سیدہ حرہ نے برتقال کے گورنر کی بیوی اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی بہت سی عورتوں کو نیلام کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ آپ کی بہادری کو دیکھ کر دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار 30 سال کی جدوجہد کے بعد یہ عظیم جنگجو عیسائیوں کو شکست دے کر اسپین میں اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور آخرکار اپنے دین کو سر بلند کیا۔ انہیں پائلٹس کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی بہادری کے قصے اتنے مشہور ہیں کہ امریکہ کے اندر ان کی زندگی پر بیسڈ ایک فلم بھی بنائی گئی ہے۔ سیدہ حرہ اسلامی تاریخ کی سب سے بہادر اور مسلم واریئرز میں سے ایک ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خواتین میں کیا جاتا ہے ہجرت مدینہ کے آغاز میں ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ آپ ایک بہت ہی نڈر، بہادر اور دلیر اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے والی صحابیہ تھی۔ ویسے تو آپ نے بہت سی جنگوں میں سے حصہ لیا تھا، لیکن جنگ یرموک میں آپ نے جس شان و وشانی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کو وصل جہنم کیا، اسے تاریخ کے اندر سنہرے حرفوں میں لکھا گیا ہے۔ انہیں خاتون یرموک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 رجب کا دن تھا اور اس دن شام کے شہر اردگان کی سرزمین پر مسلمان اور رومیوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ رومیوں کے تیروں کی بارش کی وجہ سے دوپہر بھی ایک تاریکی شام کی طرح لگ رہی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں بھی پیش تھی۔ یہ دوسری خواتین کے ساتھ مل کر زخمیوں کو مرہم اور پانی فراہم کر رہی تھی۔ جنگ اپنے عروج پر تھی کہ اچانک سے رومیوں کے ایک دستے نے آپ کے خیمے پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت اسماء کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی گھوڑے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور تیزی سے خیمے کے قلعے اکھاڑ کر دشمنوں کے سینے پہ پیوند کرنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر باقی مسلمان خواتین نے بھی آپ کی پیروی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گروہ نے 30 رومیوں کو وصل جہنم کر دیا۔ ان 30 میں سے 9 رومیوں کو حضرت اسماء نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خطیبۃ النساء کا لقب دیا تھا، کیونکہ آپ مسلمان عورتوں کا ہر معاملے میں رہنمائی کرتی تھی اور ہمیشہ انہیں اسلام سے وفاداری کا درس دیتی تھی۔ ان عورتوں جیسی بہادری کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔